بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ابن عطاش ایپیسوڈ 5۔ اگلی صبح اہلیان اصفہان کے لیے بڑی سنسنی خیز تھی۔ کوتوالے شہر نے ایک ایسا شخص گرفتار کر لیا تھا جس نے پولیس کے دستہ سالار کا پیٹ پھاڑ کر اس کی انتڑیاں باہر نکال دی تھی۔ شہر کے ہر شہری کی زبان پر یہی واقعہ تھا۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ کوئی اسے باطنیوں کا فدائی بتاتا تو کوئی آسیب زدہ نوجوان۔ جتنے منہ تھے اتنی باتیں تھی۔ صبح ہی صبح حاکم شہر کی سواری کوتوالی آ پہنچی تھی، لیکن قاتل نوجوان ابھی تک گہری نیند سو رہا تھا۔ حاکم شہر نے حکم دیا کہ نوجوان کو حالت نیند میں ہی قلعے کے تہہ خانے میں پہنچا دیا جائے۔ حاکم شہر نہ چاہتے تھے کہ باطنی اس اکلوتے سراغ کو مٹانے کے لیے کوئی کارروائی عمل میں لا سکے۔ چنانچہ قاتل نوجوان کو کوتوالی سے قلعہ شاہی پہنچا دیا گیا۔ سارے شہر کے کان حکومتی تفتیش کی جانب لگے ہوئے تھے کہ حکومت اس خطرناک قاتل کے بارے میں کس نتیجے پر پہنچتی ہے، لیکن سب سے زیادہ بے چین نادرہ بیگم تھی۔ اس کا چہیتا اور لاڈلا بھائی انہی حادثات کی نظر ہوا تھا۔ وہ طلوع آفتاب سے کچھ دیر بعد ہی قلعہ شاہی کی جانب چل دی۔ شہر کے لوگ ٹولی در ٹولی ابھی تک کوتوالی کے باہر ہی جمع ہو رہے تھے۔ انہیں یہ خبر نہ ہونے دی گئی تھی کہ خطرناک قاتل کو کہاں پہنچایا گیا ہے، لیکن نادرہ بیگم کو حاکم شہر نے ذاتی طور پر پیغام دے کر بلوا لیا تھا۔ دوپہر کے قریب نوجوان ہوش میں آیا تو اس کے سرہانے کھڑے سپاہی دستے کے افسر نے دوڑ کر حاکم شہر، کوتوالے شہر اور دیگر افسران کو نوجوان کے ہوش میں آنے کی اطلاع دی۔ کوتوالے شہر دیوانہ وار تہہ خانے کی جانب دوڑا۔ وہ تہہ خانے میں داخل ہوا تو یہ دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی کہ نوجوان باقائمی ہوش و حواس اپنے تختے پر اٹھ کر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے خودکشی نہ کی تھی، حالانکہ کوتوالے شہر کے ذہن میں یہی تھا کہ وہ ہوش میں آتے ہی خودکشی کرنے کی کوشش کرے گا۔ بے شک اس کے پاس ایسا کوئی آلہ نہ تھا جس کی مدد سے وہ اپنی جان لیتا، کیونکہ کوتوالے شہر نے اس کے جسم پر ایسی کوئی چیز نہ رہنے دی تھی جو خودکشی کے مقصد کی غرض سے استعمال ہو سکتی۔ نوجوان باقائمی ہوش و حواس تھا۔ وہ دیدے پھاڑے تہہ خانے میں چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ کوتوالے شہر نوجوان کے سامنے آ کر ٹھہر گیا۔ کوتوال کے ہمراہ صرف حاکم شہر، رئیسہ محل نادرہ بیگم اور ایک دو افسران بالا کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ تفتیش کاری کی ذمہ داری کوتوال کی تھی۔ کوتوالے شہر صلاح الدین ذہنی طور پر رات بھر خود کو تیار کرتا رہا تھا کہ صبح قاتل نوجوان سے تفتیش کے دوران کون کون سے طریقے اختیار کرنا ہوں گے۔ وہ جانتا تھا کہ اس طرح کے مجرم آسانی سے زبان نہیں کھولتے۔ چنانچہ تفتیش سے پہلے صلاح الدین کے اعصاب تن گئے اور اس نے ایک عزم کے ساتھ اپنا دل مضبوط کر لیا۔ چند ثانیے خاموش رہنے کے بعد صلاح الدین نے نوجوان سے پہلا سوال کیا، تمہارا نام کیا ہے؟ لائتس لاما۔ میرا نام لائتس لاما ہے۔ نوجوان کو یوں تیزی کے ساتھ جواب دیتا دیکھ کر کمرے میں موجود سب لوگ حیران رہ گئے۔ مجرم نوجوان کی آنکھوں میں سادگی بھری حیرت تھی۔ کوتوالے شہر نے پھر سوال کیا، تم کون ہو؟ میں کرختائی ہوں، کرکستان کا شہری۔ لیکن تم لوگ کون ہو اور مجھ سے یہ سب کچھ کیوں پوچھ رہے ہو؟ اب نوجوان کی آنکھوں میں موجود حیرانی کے سائے زیادہ پھیل چکے تھے۔ نادرہ کے حسین ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اسے کچھ سمجھ نہ آ رہی تھی۔ اسی اثنا میں صلاح الدین کی آواز پھر سنائی دی، کیا تم باطنی ہو؟ باطنی؟ نہیں، میں بدھ ہوں، بدھ مت کا پیروکار۔ آپ نے میرا نام نہیں سنا؟ میں لاما ہوں، لائتس لاما، بدھوں کا مذہبی پیشوا۔ کوتوالے شہر کو یوں لگا جیسے نوجوان کی ذہنی حالت ابھی پوری طرح درست نہیں ہوئی۔ اس نے مڑ کر حاکم شہر کی طرف دیکھا اور کہا، امیر محترم، بہتر یہ ہے کہ ہم حکیم اصفہانی کو یہاں بلا لیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ نوجوان ابھی تک حشیش کے نشے سے باہر نہیں آ سکا۔ حاکم شہر نے اس بات میں سر ہلایا، گویا یہ حکیم اصفہانی کو بلوانے کا اجازت نامہ تھا۔ کمرے میں موجود ایک افسر حکم کی تعمیل میں تہہ خانے کے کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ اب کوتوالے شہر دوبارہ نوجوان کی طرف گھوما۔ اچھا، تم بدھ مت کے پیشوا ہو، تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ تم لاما ہو؟ لیکن پہلے آپ تو یہ بتائیے کہ آپ کون لوگ ہیں اور مجھ سے اس لہجے میں کیوں سوال پوچھ رہے ہیں؟ میں نے کہہ دیا میں لاما ہوں، میرے سینے پر بدھ کے بوسے کا نشان ہے، یہ دیکھیے۔ نوجوان نے بڑی سادگی کے ساتھ اپنے سینے سے لباس کا کنارہ ہٹایا اور بدھ کے بوسے کا نشان دکھایا۔ یہ لائتس لاما تھا جو گزشتہ 1 ماہ سے قلعہ دزکوا میں احمد بن عبد الملک عطاش کے زیر اثر تھا۔
وہ 1 ماہ تک قلعہ دزکو میں رکھا گیا۔ وہاں اسے دن رات حشیش پلائی جاتی رہی اور حشیش کے نشے میں اسے مختلف کام کرنے کی مشق کروائی جاتی رہی۔ چند ہی دنوں میں حشیش نے لائتس کے خون کی نالیوں کو سکھیڑنا شروع کر دیا۔ اس کے دماغ کی رگیں بھی خشک ہو گئیں۔ اب اس کی سوچ و بچار اس کے اپنے بس میں نہ رہی تھی۔ اسے جو کام کرنے کو کہا جاتا وہ انتہائی تابعداری کے ساتھ وہی کام سر انجام دیتا۔ ایک طرح سے گویا اسے عمل تنویم سے گزارا گیا تھا۔ مسلسل 1 ماہ تک حشیش کے نشے میں مبتلا رہ کر لائتس کو بھول گیا کہ وہ کون ہے اور کہاں سے آیا ہے۔ اس دوران اسے خنجر زنی کی مشق بھی کروائی جاتی رہی۔ احمد بن عطاش کا یہی طریقہ تھا۔ وہ اپنے دام فریب میں پھنسنے والے نوجوانوں کو اسی طرح حشیش کا زہر پلا پلا کر دنیا و مافیا سے بے خبر کر دیتا اور اپنے مذموم مقاصد پورے کرتا۔ ابن عطاش کبھی کسی نوجوان کے سامنے نہ آتا تھا۔ وہ خود ہمیشہ خفیہ رہتا تھا۔ اب تک اس کے بچے رہنے کی یہی وجہ تھی کہ اہل اصفہان ابن عطاش سے کچھ تعارض نہ کرتے تھے۔ وہ اصفہان کی گلیوں میں عام پھرتا، بازار میں اس کی کپڑا بیچنے کی دکان تھی۔ عامت الناس کی نظر میں ابن عطاش ایک نمازی اور پرہیزگار انسان تھا، لیکن اس کی حقیقت کوئی نہ جانتا تھا۔ فی الحقیقت باطنیوں کے قلعہ دزکو کا وہی سربراہ تھا، لیکن وہ قلعے کی جانب بہت کم جاتا۔ وہ زیادہ تر شہر کے نزدیک اپنے مشہور دعوت خانے میں مقیم رہتا۔ دن کے وقت ابن عطاش سب لوگوں کی نگاہوں کے سامنے کاروبار کرتا، لیکن راتوں میں وہ کیا کرتا تھا یہ بات کوئی نہ جانتا تھا۔ لائتس کو کچھ یاد نہیں تھا کہ اسے کہاں لایا گیا اور 1 ماہ تک اس کے ساتھ کیا ہوتا رہا۔ کہیں کہیں کوئی منظر ایسا تھا جو اس کے ذہن کے پردے پر آ کر اٹکتا، لیکن وہ اسے الفاظ کا پہناوا پہنا سکنے کے قابل نہیں تھا۔ اسے گزشتہ 1 ماہ کی باتیں کسی ٹوٹے پھوٹے خواب کی طرح یاد پڑتی تھی، لیکن جب وہ ذہن پر زور دیتا تو اسے سب کچھ بھولنے لگتا۔ اسے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ اس نے گزشتہ شب ایک پولیس افسر کا بہیمانہ قتل کر دیا تھا۔ نادرہ نوجوان کی حالت دیکھ دیکھ کر حیران ہو رہی تھی۔ اسے رہ رہ کر یہ خیال آتا تھا کہ یہ نوجوان کچھ نہیں جانتا، لیکن پھر وہ سوچتی شاید یہ اداکاری کر رہا ہو، کیونکہ باطنیوں کی صلاحیتوں کے بارے میں کوئی حتمی اندازہ لگانا ناممکن تھا۔ یہی سوچ کر کوتوال شہر نے انتہائی درست لہجے میں لاما سے سوال کیا، نوجوان، اگر سلامتی چاہتے ہو تو ہر بات سچ سچ اگل دو، بصورت دیگر میں تمہیں اذیتیں دے کر بھی سچ اگلوانے کا پورا ارادہ رکھتا ہوں۔ یوں نہ ہو کہ تم موت کے لیے ترسو اور موت بھی تمہارے نزدیک نہ آئے۔ کوتوال شہر کی بات سن کر لائتس کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں۔ یہ کیا ماجرا تھا؟ وہ کچھ نہ سمجھ پایا۔ وہ بری طرح پریشان ہو گیا۔ آج کئی روز بعد وہ خود کو باقاعدگی ہوش و حواس محسوس کر رہا تھا، لیکن وہ اس وقت کہاں تھا اور اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا، اس بات کی خبر اس کے فرشتوں کو بھی نہیں تھی۔ لائتس کے خوبصورت چہرے پر مسکینی کے سائے لہرانے لگے۔ بے بسی، معذوری، لا علمی اور بے چارگی کا کچھ ایسا تاثر لائتس کے چہرے پر دکھائی دے رہا تھا جسے دیکھ کر نادرہ کا دل کٹنے لگا۔ وہ اپنی جگہ سے ایک قدم آگے بڑھی اور کوتوال شہر کے نزدیک آ کر کھڑی ہو گئی۔ اسی لمحے لائتس کی نظر نادرہ پر پڑی اور وہ حسن کی اس مورتی کو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ اسے یہ سورن دیوتا کی وہ دیوی معلوم ہوئی جو ہر بطن سے چاند گرہن کی نشانی لے کر پیدا ہوتی ہے۔ برہسپت کی بیٹی چندرما کی محبوبہ اپنی نگاہوں کے سامنے محسوس ہونے لگی۔ نادرہ بیگم کا قد و قامت اور خال و قد آسمانی دیویوں سے کم نہ تھے۔ لائتس لاما کی آنکھیں رئیسہ محل نادرہ بیگم پر جم کر رہ گئیں۔ اسی اثنا میں اس نے نادرہ بیگم کی کھنکتی ہوئی آواز سنی، محترم صلاح الدین، آپ اس نوجوان سے نرم لہجے میں بات جاری رکھیے۔ جب تک حکیم اصفہانی نہیں آ جاتے ہمیں کوئی گمان نہ کرنا چاہیے۔ رئیسہ محل کی حیثیت سب جانتے تھے اور حاکم شہر تو رئیسہ محل کے خاص الخاص چاہنے والوں میں سے تھے۔ یہ چاہنا زو مانی نہ تھا۔ وہ نادرہ کے والد عماد الدولہ کو اپنے دوستوں میں شمار کرتے تھے۔ کوتوال شہر نادرہ کی بات سن کر کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے۔ غالباً اسے اپنے کام میں رئیسہ محل کی مداخلت پسند نہ آئی تھی، لیکن پھر بھی صلاح الدین نے نادرہ بیگم کی رائے کا احترام کیا اور نرم لہجے میں لائتس سے پوچھا، تم اگر کراختائی ہو اور بدھ مت سے تعلق رکھتے ہو تو پھر یہاں اصفہان میں کیا کر رہے ہو؟ اصفہان؟ کیا میں اصفہان میں ہوں؟ میں تو غالباً کئی روز پہلے رے میں آیا تھا۔ میرے دل میں بعض اسلامی عقائد کے متعلق کچھ سوالات تھے۔ میں بامیان سے ایک قافلے کے ہمراہ رے آیا تھا۔ ہاں، مجھے اچھی طرح یاد ہے، میرے ہمراہ میرا زمیل تھا۔ اس شخص کا نام باقر بامیانی تھا۔ اس نے مجھے اس بات کے لیے قائل کر لیا تھا کہ مجھے میرے سوالات کے جواب قلعہ دزکو کے علماء سے مل سکتے ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آخری مرتبہ میں ایک عجیب سے پہاڑی قلعے میں داخل ہوا تھا۔
لائتس کے چہرے پر سچائی روز روشن کی طرح دیکھی جا سکتی تھی۔ اس کے منہ سے قلعہ دزگوہ کا ذکر سن کر کمرے میں موجود سب لوگ بری طرح چونکے۔ وہ جانتے تھے کہ قلعہ دزگوہ باطنیوں کا گڑھ تھا۔ نوجوان نے از خود اس قلعے کا نام لیا، گویا وہ سچ کہہ رہا تھا۔ اس کے لہجے میں اتنی سادگی تھی کہ کوئی بڑے سے بڑا تفتیش کار بھی اسے اداکاری قرار نہیں دے سکتا تھا۔ کمرے میں عجیب طرح کی فضا پیدا ہو گئی۔ اب زیادہ تر لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ نوجوان جو کہہ رہا ہے وہی سچ ہے۔ نادرہ کا دل بھی پسیج چکا تھا۔ اسے بڑی بڑی آنکھوں والا یہ لڑکا کسی طرف سے باطنی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ تہہ خانے کے کمرے میں کافی دیر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ اسی اثنا میں حکیم اصفہانی کے آنے کی خبر ملی تو حاکم شہر نے انہیں اندر بلوانے کی اجازت دے دی۔ حکیم اصفہانی سیدھے لائتس کے نزدیک آئے اور اس کے پاس ہی چوبی تختے پر بیٹھ گئے۔ انہوں نے بڑی گہری توجہ کے ساتھ لائتس کا چہرہ دیکھا، پھر کافی دیر تک اس کی آنکھوں میں جھانکتے رہے اور آخر میں اس کی نبض پر انگلیاں رکھ کر دیر تک اس کی نبض کا معائنہ کرتے رہے۔ نادرہ کے چہرے پر تجسس تھا اور اس کی بے چین آنکھیں کبھی حکیم اصفہانی اور کبھی لائتس کے چہرے پر جا ٹھہرتی تھی۔ مزید چند لمحے گزرے تو عمر رسیدہ حکیم اصفہانی چوبی تختے سے اٹھ کھڑے ہوئے اور کوتوالے شہر کے نزدیک آ کر کہنے لگے، یہ نوجوان پوری طرح ہوش میں آ چکا ہے۔ میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ اس نوجوان کو تقریباً 1 ماہ تک مسلسل حشیش کا نشہ دیا جاتا رہا ہے۔ اس بات کا پتہ مجھے رات کو ہی چل گیا تھا، چنانچہ میں نے اسے حشیش کے زہر کے خلاف ایک ایسا سریع الاثر تریاق دیا جس نے اس کی طویل ترین بے ہوشی ختم کر دی۔ یہ دوپہر تک سوتا رہا اور اب یہ پوری طرح ہوش میں ہے۔ حکیم اصفہانی نے گویا نوجوان کے بے قصور ہونے پر مہر تصدیق ثبت کر دی تھی۔ نہ جانے کیوں نادرہ کے دل میں خوشی کی لہر اٹھی۔ شاید وہ لائتس کے سادہ اور خوبرو چہرے سے متاثر ہو چکی تھی۔ لائتس ابھی تک کچھ نہ سمجھ پایا تھا۔ وہ ہونکوں کی طرح ایک ایک چہرہ دیکھتا اور بے بسی کے گھونٹ پی کر رہ جاتا۔ حکیم اصفہانی کے بتائے ہوئے نتائج کوتوالے شہر کے لیے مایوس کن تھے۔ اس کا مطلب تو یہ تھا کہ یہ نوجوان پولیس افسر کا قتل کرتے وقت اپنے حواس میں نہیں تھا، بالفاظ دیگر بے قصور تھا۔ لیکن حاکم شہر مایوس نہیں تھا۔ اس نے تمام حالات کو سمجھتے ہوئے فوری فیصلہ کیا اور ایک قابل والی شہر کے انداز میں بات کرنے لگا۔ صلاح الدین، مایوسی کی کوئی بات نہیں، بے شک یہ نوجوان بے قصور ہے، لیکن ہمیں اس کی بدولت ایک بہت بڑا ثبوت مل گیا ہے کہ قلعہ دزگوہ کے باطنی اہل اصفہان کے خلاف گزشتہ 2.5 ماہ سے سرگرم ہے۔ اب معاملہ صاف ہے۔ میں آج ہی سلطان معظم کی طرف قاصد روانہ کر کے قلعہ دزگوہ پر حملہ کرنے اور اسے مسمار کرنے کا اجازت نامہ طلب کرتا ہوں۔ مجھے یقین ہے اہل اصفہان کے ساتھ پیش آنے والے واقعات میں دزگوہ کے باطنیوں کا ہاتھ ہے۔ یہ ایک اہم قلعہ ہے، چنانچہ سلطان معظم کا اجازت نامہ بہت ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے ہمیں یہ قلعہ تسخیر کرنے کے لیے شاہی فوج کی بھی ضرورت پڑے۔ نادرہ بیگم نے ایک لمبی سانس لی، گویا اس پر بھی صورتحال واضح ہو چکی تھی۔ حکیم اصفہانی کو جانے کی اجازت دے دی گئی، جبکہ لائتس کے بارے میں یہی فیصلہ کیا گیا کہ سر دست اس نوجوان کا سرکاری تحویل میں رہنا ہی مفید اور نتیجہ انگیز ہو سکتا ہے۔ چنانچہ حاکم شہر نے لائتس کو اسی قید خانے میں رکھنے کا حکم برقرار رکھا اور تہہ خانے کے کمرے سے باہر کی جانب چل دیا۔ نادرہ بیگم رات بھر سو نہ سکی تھی۔ طرح طرح کے خیالات اس کے ذہن میں گردش کرتے رہے۔ کبھی وہ اپنے پیارے بھائی نعیم کے بارے میں سوچتی تو کبھی گرفتار ہونے والے بدھ نوجوان لائتس لاما کے بارے میں۔ وہ اب جلد از جلد قلعہ دزگوہ پر حملہ چاہتی تھی۔ اس نے حاکم شہر کو یقین دلایا تھا کہ اس جنگ کے لیے وہ بے اندازہ رقم اور دولت حکومت کو مہیا کرے گی، لیکن پھر بھی وہ بے چین تھی۔ لائتس لاما کی کھوئی کھوئی سی آنکھیں رات بھر اس کی نگاہوں کے سامنے رہی۔ صبح سے کچھ ہی دیر پہلے اس کی آنکھ لگ گئی۔ وہ سوئی تو اس نے خواب میں اپنے بھائی کو دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کا بھائی کسی گہرے کنویں میں گرا اپنی بہن کو مدد کے لیے پکار رہا تھا۔ نادرہ کنویں کے دہانے پر کھڑی نیچے جھانکتے ہوئے اپنے فریاد کناں بھائی کی جانب دیکھ رہی تھی۔ نعیم کا جسم جگہ جگہ سے پھٹ چکا تھا اور وہ بری طرح لہو لہان تھا۔ وہ کنویں کے پیندے میں پاؤں گھسیٹتا اور ہاتھ بڑھا بڑھا کر باہر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن کنویں سے باہر نکلنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ نادرہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ وہ بیدار ہوئی تو اس کی زمرد جیسی شفاف پیشانی پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں اس بات کی علامت تھی کہ وہ خواب میں بری طرح ڈر گئی تھی۔ خواب میں اپنے لاڈلے بھائی نعیم کو یوں خستہ حال دیکھ کر بے ساختہ نادرہ کی حسین آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ وہ رو رہی تھی، اپنے باپ کی اکلوتی نشانی اور اپنے پیارے بھائی کی یاد میں رو رہی تھی۔ سورج طلوع ہوئے کافی دیر ہو چکی تھی۔ وہ معمول کے خلاف بہت دیر سے بیدار ہوئی تھی۔ ساری رات بے آرام رہنے کی وجہ سے وہ ٹھیک طرح سے سو نہیں پائی تھی۔
यही वजह थी कि वो देर से बेदार हुई। मान नादरा के जहन में अपने ख्वाब की ताबीर जानने का ख्याल आया। वो बड़ी तेजी से उन लोगों के बारे में सोचने लगी जो उसके ख्वाब की दुरुस्त ताबीर बता सकते, और फिर उसका जहन खुद ब खुद दरवेश मंच अबू सलीम बगदादी पर आकर ठहर गया। नादरा बिजली की तेजी के साथ उठी और अबू सलीम बगदादी के यहाँ जाने की तैयारी करने लगी। अहलियान अस्फहान को यह पता चल चुका था कि उनका दुश्मन कौन है, लेकिन फिर भी वो अपने खिलाफ होने वाली कार्रवाइयों को ना रोक सके, क्योंकि उसी रात हस्बे साबिक एक शहरी के गायब हो जाने का वाकया पेश आ गया। नादरा को बेदार होते ही सबसे पहली खबर यही सुनाई गई कि गुज़िश्ता शब शहर से एक और शख्स लापता हो गया है। यह खबर नादरा के लिए गम अंगेज थी। वो बाउजलत तैयार होकर अपनी बग्गी में सवार हुई और जामिया गजाली की तरफ चल दी। जामिया गजाली शहर के बीचों बीच वाक़या था। यहाँ वो आलिम इस्लाम के अजीम फलसफी और सूफी इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द अबू सलीम बगदादी के पास आई थी। अबू सलीम बगदादी हस्बे मामूल अंजीर के पेड़ तले बैठे चंद तुलबा को आला तालीम के असबाक पढ़ा रहे थे। उन्होंने दूर से नादरा बेगम की सवारी को आते देखा तो एक लम्हे के लिए हैरान हुए और फिर अगले लम्हे मुस्कुरा दिए। वो नादरा बेगम को जानते थे। रईसाए महल हसीना आलम नादरा बिनते सुफियान के साथ उनकी राह और रस्म थी। चंद साल कबल जब वो अस्फहान आए थे तो उनके मदरसे के क़याम की तमाम तर जिम्मेदारी नादरा के बाप सुफियान इमादुद्दौला ने कबूल की थी। नादरा बेगम को बग्गी से उतरता देखकर अबू सलीम ने अपने तुलबा को रुखसत दी और खुद बदस्तूर अंजीर की छाव में बैठे रहे। जामिया में दाखिल होने से पहले नादरा बेगम ने अपने चांद जैसे चेहरे को स्याह जालीदार निकाब के पीछे छुपा लिया था। वो ढीले कदमों के साथ चलती हुई अबू सलीम के करीब आई और अंजीर की छाव में उनकी पहलू में बैठ गई। शेख मुकर्रम, आज मैंने एक भयानक ख्वाब देखा है। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे उसकी ताबीर बताएं। अबू सलीम बगदादी संजीदा होकर नादरा का ख्वाब सुनने लगे। रईसाए महल ने अपना पूरा ख्वाब अबू सलीम को सुनाया और ताबीर जानने के लिए बेताबी के साथ उनकी जानिब देखने लगी। अबू सलीम ने ख्वाब सुनकर कुछ देर तवक्कुफ किया और फिर मुस्कुराते हुए फरमाया, बेटी, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। अल्लाह ताला पर भरोसा रखो। इस ख्वाब का मतलब यह है कि तुम्हारा भाई नईम अभी जिंदा है, वो तुम्हें जरूर मिलेगा। अबू सलीम की ताबीर अगरचे ज्यादा वाज़े नहीं थी, लेकिन नादरा की खातिर ख्वाह तसल्ली हो गई। उसके दिल से गोया पत्थर की सिल हट गई। उसने ठंडी सांस ली और मुतमईन हो गई। अबू सलीम नादरा की हालत देखकर गमजदा हो गए और हमदर्दी भरे लहजे में कहने लगे, मैं तो पहले ही कहता था कि बातनियों पर गिरफ्त करो। मैं अब भी ये कहता हूँ कि शहर के अंदर जगह जगह बातनी मौजूद हैं। ये लोग मुआशरे के अंदर सुरायत कर गए हैं। अब पहचानना मुश्किल है कि कौन बातनी है और कौन मुसलमान। तुम हाकिम शहर से कहो कि वो शहर में मौजूद हर मशकूक शख्स पर कड़ी नजर रखें। अबू सलीम बगदादी सरतपा फक्र दरवेशी में गर्क थे। वो एक तरह से अपने उस्ताद इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह की तकलीद में गोशा नशीन हो चुके थे। वो ना कभी हाकिम शहर के महल और दरबार में जाते और ना ही कभी उमराए सल्तनत या इमायदीन सल्तनत के इजलासों में बैठते। बड़े बड़े लोग खुद चलकर अबू सलीम बगदादी के पास इक्तसाब फैज के लिए हाजिर होते और अबू सलीम की कदम बोसी करके फैज़याब होते। यही वजह थी कि अबू सलीम ने रईसाए महल की तवज्जो शहर में मौजूद बातनी जासूसों की जानी मबजूल करवाई। काफी देर तक अबू सलीम और रईसाए महल के दरमियान बातें होती रही। बातों बातों में रईसाए महल ने लायतस्लामा का जिक्र किया और अबू सलीम को बताया कि किस तरह उस बुद्ध नौजवान को बातनियों ने धोखे से अगवा किया और किस तरह उसे एक माह तक हशीश के नशे में मुब्तला रखकर उसे कत्ल जैसे घिनौने जराइम की तरबियत दी। नादरा बेगम ने लायतस के बारे में अबू सलीम के साथ सारी बातें की। नतीजतन अबू सलीम मुतफक्कर हो गए और ये जानकर कि वो लड़का इस्लामी अलूम में दिलचस्पी रखता है। अबू सलीम की निगाहों में अफसोस के साथ साथ तजस्सुस भी दिखाई देने लगा। उनके दिल में लायतस लामा से मिलने की ख्वाहिश पैदा हुई। चुनाचे उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इजहार रईसाए महल के सामने किया। नादरा बेटी, उस इल्म के प्यासे नौजवान को यूं गुमराह नहीं छोड़ देना चाहिए। बेहतर होगा कि मैं उससे मिलूं और उसका हाल मालूम करूं। रईसाए महल सोच में पड़ गई। अबू सलीम की बात अगरचे माकूल थी लेकिन थोड़ी सी मुश्किल थी। नादरा ने कहा, शेख मुकर्रम, लेकिन उस नौजवान पर तो एक अफसर पुलिस के कत्ल का इल्जाम है। हाकिम शहर चाहेंगे कि उस पर दारुल कज़ा में मुकदमा चले। क्या ऐसा मुमकिन है कि हम उसे सजाए मौत से बचा सके? अब सोचने की बारी अबू सलीम की थी। वो किसी गहरे ख्याल में डूब गए और फिर चंद सानिय तवक्कुफ के बाद बोले, बेटी, जैसा तुमने बताया इस लिहाज से तो वो कत्ल जो उससे सरजद हुआ कत्ले अम्द नहीं है। लड़के ने अपने हवास में रहकर कत्ल नहीं किया। अदालत आलिया ज्यादा से ज्यादा उस नौजवान को सजाए दियत ही सुनाएगी।
یہ غالباً کچھ رقم ہوگی جسے ادا کر کے ہم اس مظلوم نوجوان کو مصیبت سے نکال سکتے ہیں۔ رئیسہ محل کی غزالی آنکھیں یکدم چمک اٹھی۔ رقم ادا کرنا تو اس کے لیے کچھ مشکل نہ تھا۔ اس نے دل میں فیصلہ کیا کہ وہ اپنے گمشدہ بھائی کے بدلے میں ایک بے گناہ قیدی کو آزادی دلوائے گی۔ کافی دیر انہی موضوعات پر گفتگو کے بعد رئیسہ محل نے ابو سلیم سے اجازت چاہی۔ شیخ مکرم، میں نے آپ کا بہت وقت لیا، خصوصاً ایسا وقت جو آپ درس و تدریس کے کام میں صرف کرتے ہیں، لیکن میں بڑی انکساری کے ساتھ عرض کرتی ہوں کہ آپ سے بات چیت کے بعد میرے دل کا سارا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ گزشتہ شب میں سو نہیں پائی تھی، لیکن آج میں اطمینان کے ساتھ سو سکوں گی۔ آپ کی طرف سے ملا ہوا دلاسا میں لاکھ درہم خرچ کر کے بھی کہیں سے حاصل نہ کر پاتی۔ اس کے لیے میں آپ کی حد سے زیادہ شکر گزار ہوں۔ درویش صفت ابو سلیم مسکراتے رہے، یہاں تک کہ رئیسہ محل اٹھ کھڑی ہوئی اور تسلیمات و آداب بجا لانے کے بعد واپسی کے لیے چل دی۔ لائتس شاہی تہخانے کی قید میں اداس بیٹھا اپنے گزرے ہوئے واقعات کو احاطہ یادداشت میں لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے قلعہ دزگوہ کے بعض مناظر آتے، لیکن وہ واضح نہ ہوتے۔ البتہ اسے بامیان سے رے تک کا اپنا سفر یاد آیا۔ اسے یہ بھی یاد آیا کہ باقر بامیانی نے کس طرح اسے چوری کے الزام میں بے گناہ ثابت کرنے کے لیے جھوٹ بولا تھا۔ باقر بامیانی نے سالار قافلہ کو باور کرایا تھا کہ لائتس ایک دولت مند امیر زادہ ہے، حالانکہ یہ جھوٹ تھا۔ مان لائتس کے ذہن میں جھماکہ ہوا اور اسے خیال آیا کہ کہیں تاجر کی بیوی کا ہار جس کی چوری کے الزام میں لائتس کو گرفتار کیا گیا تھا، خود باقر بامیانی نے ہی کسی وقت اس کی گٹری میں نہ ڈال دیا ہو۔ یہ خیال آنے کی دیر تھی کہ لائتس ایک جھٹکے سے اٹھا اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اب اس کے ذہن میں تمام کڑیاں ملنے لگی تھی۔ اسے یاد آیا کہ کس طرح باقر بامیانی نے سفر کے پہلے 15 دن اسے اپنا دوست بنانے کی کوشش کی تھی، لیکن اس نے جب باقر کی جانب ذرا بھر التفات نہ کیا تو باقر بہت مایوس ہوا۔ اب لائتس کو ایک ایک بات یاد آ رہی تھی۔ چوری کے الزام سے بری ہونے کے بعد باقر نے اسے اپنا زر خرید سمجھ لیا تھا، جبکہ خوددار طبیعت کا مالک لائتس باقر بامیانی کے احسان تلے اتنا دب چکا تھا کہ وہ باقی تمام سفر میں اس کے ایک مطیع اور فرما بردار ملازم کی حیثیت سے اس کی ہر بات مانتا رہا۔ اسے یاد آیا کہ اس نے باقر کے اصرار پر ہی رے کے مدرسہ نظامیہ میں جانے کے بجائے دزگوہ کے قلعے میں جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ لائتس کی بھویں تن گئیں۔ آج اس کے سامنے حقائق کے پردے ہٹ رہے تھے۔ اب اسے یاد آ رہا تھا کہ اس نے قلعہ دزگوہ پہنچ کر پھر باقر بامیانی کو کبھی نہ دیکھا تھا۔ اس کا مطلب تو یہ تھا کہ باقر بامیانی بھی قاتل باطنیوں کا کارکن تھا۔ مہر النساء کی ملاقات سے پہلے لائتس باطنیوں کے بارے میں کچھ نہ جانتا تھا، لیکن بعد میں لائتس کو اس ملحد فرقے کی بہت سی باتیں پتہ چل گئیں۔ اسے یاد آ گیا کہ خود باقر بامیانی نے ہی راستے میں باطنی فرقے کی بات چھیڑی تھی۔ وہ شاید لائتس کے خیالات جاننا چاہتا تھا، اور پھر جب اسے پتہ چل گیا کہ لائتس باطنی فرقے سے بے خبر ہے تو اس نے کھل کر اپنے خیالات کا اظہار کرنا شروع کر دیا تھا۔ اب لائتس کے ذہن میں بہت سے سوالات اٹھ رہے تھے۔ کیا باطنی مسلمان ہے؟ اگر یہ لوگ مسلمان ہیں تو پھر اسلام کے بارے میں مزید کچھ جاننے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اب وہ جان چکا تھا کہ باطنی فرقہ خطرناک اور پر اسرار قاتلوں کا ایک گروہ ہے۔ کچھ باتیں کوتوال شہر نے بھی اسے بتائی تھی۔ لائتس اٹھ کھڑا ہوا۔ اب وہ قید خانے کے فرش پر ٹہل رہا تھا۔ اسے ساری باتیں سمجھ آ چکی تھی۔ اس کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہوا تھا۔ اب وہ اپنے اس فیصلے پر پچھتانے لگا جب اس نے اسلام کے بارے میں جاننے کی خواہش ظاہر کی۔ اسے بامیان کے شیخ نظامی یاد آئے، جنہوں نے مہر النساء کے گھر میں لائتس کے ساتھ پہلی بار عقائد کے موضوع پر باتیں کی تھی۔ مہر النساء کے یاد آتے ہی لائتس کی طبیعت بدل گئی۔ وہ لڑکی مختلف تھی۔ اسے یاد تھا کہ قافلہ روانہ ہوتے وقت مہر النساء اور اس کی سہیلی لائتس کو الوداع کہنے کے لیے آئی تھی۔ یکا لائتس کی طبیعت پھر بدل گئی۔ اس نے مٹھیاں بھینچ لی اور اس بڈھے کو یاد کرنے لگا جو بامیان کی ایک سرائے میں لائتس سے ملا تھا۔ لائتس کو سب ماجرا سمجھ آ گیا۔ اس کے چہرے پر غصے کے آثار تھے۔ بے شک وہ لاما تھا لیکن نوجوان تھا، ایک بھرپور اور پرجوش نوجوان۔ غصے میں اس کا چہرہ پہلے سے زیادہ باوقار دکھائی دینے لگا۔ اس کے اوپری ہونٹوں پر مونچھوں کا چھجا بڑا بھلا لگتا تھا۔ باقر کے ساتھ ملاقات سے پہلے تک اس کے چہرے پر داڑھی نہیں تھی۔ لاما داڑھی نہیں رکھتے تھے، لیکن باطنیوں کے ہتھے چڑھنے کے بعد نہ جانے کب اس کی داڑھی بڑھ آئی۔ قلعہ دزگوہ کے پراسرار حجاموں نے لائتس کے چہرے کی ایسی تراش خراش بنائی کہ اس کے قراقتائی ہونے کا شائبہ بھی نہیں پڑتا تھا۔ اب وہ ایک اصفہانی مسلمان کے حلیے میں تھا۔ چھوٹی چھوٹی سی گول کالی داڑھی اور مونچھوں کے پیچھے لائتس کا سرخ و سفید چہرہ بدر منیر کی طرح دمکتا تھا۔ وہ فرش پر ٹہلتا رہا اور اپنے گزرے ہوئے حالات پر غور کرتا رہا۔ اسی اسنا میں باہر کھٹکا ہوا۔
قید خانے کا دروازہ کھلا اور کل سپہر کے وقت دکھائی دینے والی سورن دیوتا کی دیوی اندر داخل ہوئی۔ لائتس یکلخت چونک گیا۔ نادرا اتنی حسین تھی کہ کوئی بھی اسے دیکھتا ٹھٹک جاتا۔ اصفہان کے بڑے بڑے امیر زادے اس کے رستے میں جان دینے کے لیے ہمہ وقت تیار تھے۔ وہ اکثر چہرے پر نقاب ڈال کر نکلتی۔ یہی وجہ تھی کہ بہت کم اصفہانی مردوں نے اسے دیکھ رکھا تھا، لیکن پھر بھی اس کے حسن کی شہرت مہر تاباں کی چاندنی سے زیادہ تھی۔ ہر گھر میں رئیسائے محل کے پرکشش حسن کی بات ہوتی۔ قید خانے میں داخل ہوتے وقت رئیسائے محل کے چہرے پر نقاب نہیں تھا۔ لائتس اتنی حسین دوشیزہ کو دیکھ کر بے حد مسرور ہوا۔ یہ دوسری مسلمان لڑکی تھی جو اس کے سامنے آئی تھی۔ بے شک مہر النساء لاکھوں میں ایک تھی، لیکن نادرا بیگم کے سامنے اس کا حسن لائتس کو پھیکا محسوس ہوا۔ نادرا بیگم کے ہونٹ بھی اپنی مثال آپ تھے۔ انار کی کٹی ہوئی کاش کی طرح نادرا کا نچلا ہونٹ خوب رس بھرا تھا۔ وہ سادہ لباس میں تھی، لیکن اس کے حسن کی چکا چوند سے لائتس کو پورا تہخانہ جگمگاتا ہوا محسوس ہوا۔ نادرا بیگم ایک عجب شان بے نیازی کے ساتھ خرامہ خرامہ لائتس کے نزدیک آئی۔ نہ جانے کیوں لائتس کا دل دھڑکنے لگا۔ حالانکہ وہ ایک تنومند اور بردبار جوان تھا، اور پھر وہ ایک لاما بھی تو تھا۔ اس کے لیے عورت کا حسن کوئی اہمیت نہ رکھتا تھا، پھر اس کا دل کیوں دھڑک رہا تھا؟ دراصل نادرا بیگم کو قدرت نے ایسے شاہانہ انداز و اطوار عطا کر رکھے تھے کہ وہ قدم رکھتی تو دیکھنے والوں کے دل اس کے احترام میں جھک جاتے۔ یہ سب بردباری اسے باپ کی وفات کے بعد عطا کی گئی تھی۔ دراصل شمال سے جنوب تک پھیلے ہوئے کاروبار اور سینکڑوں غلاموں، نوکروں، لونڈیوں کی ذمہ داری نے اسے ایک دلکش دوشیزہ سے ایک باوقار خاتون بنا دیا تھا۔ وہ نادرا سے نادرا بیگم اور نادرا بیگم سے رئیسائے محل بن گئی۔ حقیقت میں بھی وہ رئیسائے محل ہی تھی، کیونکہ اصفہان بھر میں نادرا بیگم کی قلعہ نما حویلی کے مقابلے پر حاکم شہر کا قصر حکومت بھی نہیں تھا۔ لائتس اس لڑکی کی شان و شوکت دیکھ کر مسحور رہ گیا۔ نادرا بیگم لائتس کے سامنے آئی تو نہ جانے کیوں مسکرا دی۔ یہ مسکراہٹ تو نہ تھی، ایک غضب تھا جو لائتس کو اپنے دل و دماغ پر ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا۔ اسے یوں لگا جیسے قید خانہ یکلخت روضہ فردوس میں بدل گیا ہو۔ نادرا مسکرا رہی تھی۔ اس کی مسکراہٹ میں خلوص کی آمیزش لائتس کو کسی خوشبو کی طرح پھوٹتی ہوئی محسوس ہوئی۔ مان سورن دیوتا کی اس دیوی کے ہونٹ ہلے تو لائتس کو اس کی آواز کسی اپسرا کا گیت معلوم ہوئی، جیسے کوئی کانچ چھنک اٹھا ہو۔ نادرا نے کہا، نوجوان، تم نے اپنا نام لائتس لاما بتایا تھا، اور یہ بھی کہا تھا کہ تم مسلمان علماء سے کچھ سوالات کرنا چاہتے ہو۔ نادرا کی بات سن کر لائتس جیسے کسی دل فریب خواب سے بیدار ہو گیا۔ اسے یاد آیا کہ وہ قید خانے میں ہے اور یہ لڑکی اسے قید کرنے والوں کی ساتھی ہے۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی قدرے اور گہری ہو گئی۔ لائتس نے جواب دیا، جی ہاں محترم خاتون، آپ نے ٹھیک کہا، میں نے کل یہی کہا تھا۔ نہ جانے کیوں کل سپہر کے وقت نادرا نے لائتس کی پرکشش آواز پر غور نہ کیا تھا۔ اب جو نادرا نے لائتس کا جملہ سنا تو وہ چونک سی گئی۔ اسے یوں لگا جیسے کسی قوم کا سردار بول رہا ہو۔ لائتس کی آواز قدرتی طور پر بڑی پرکشش تھی۔ وہ بات کرتا تو یوں لگتا جیسے کسی روشن حال میں کوئی آسمانی دیوتا اعلیٰ نور میں ٹھہرا اپنا پیغام دے رہا ہو۔ نادرا کے لیے یہ ایک دلچسپ آواز تھی۔ اس نے یہ آواز سننے کے لیے لائتس سے دوسرا سوال کیا، کیا سچ مچ تم بدھ مت کے پیروکار ہو اور تمہارا تعلق باطنیوں کے ساتھ نہیں؟ جی ہاں، میں سچ مچ مہاتما بدھ کا ماننے والا ہوں، اور یہی نہیں بلکہ میں بدھ مذہب کا بڑا پیشوا اور مقدس لاما بھی ہوں۔ میں نے کرغستان سے تبت اور تبت سے بامیان تک کا سفر 4 سال میں مکمل کر کے اپنی تمام چنوتیاں پوری کی ہیں۔ میرے سینے پر بدھ کا بوسہ ہے جو کل میں نے آپ سب کو دکھایا تھا۔ نادرا کچھ دیر خاموش کھڑی رہی، پھر یوں گویا ہوئی، دیکھو لائتس، تم نے ایک پولیس افسر کا قتل کیا ہے۔ عدالت تم پر مقدمہ چلانا چاہتی ہے، لیکن میں تمہیں رہائی دلانا چاہتی ہوں۔ میں مقتول کی بیوی کو دیت ادا کر کے اس سے تمہارے لیے معافی طلب کرنے کی بات کرنا چاہتی ہوں۔ دیت جانتے ہو؟ نہیں۔ اسلام میں مقتول کے ورثہ کو ان کی منہ مانگی رقم ادا کر کے قتل معاف کروانا دیت کہلاتا ہے۔ میں چاہتی ہوں تمہاری طرف سے رقم ادا کر کے تمہیں رہائی دلاؤں۔ نادرا کی بات سن کر لائتس کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ اس نے کہا، آپ ایسا کیوں چاہتی ہیں؟ آپ کی اس مہربانی کو میں مہربانی کا نام دوں یا کوئی اور؟ نادرا مسکرا دی۔ اس کے مسکراتے ہی گویا پھول کھل اٹھے۔ وہ خنکتے ہوئے لہجے میں بولی، میں تم پر مہربانی نہیں کر رہی، تمہیں رہائی دلانے کے عوض میری 2 شرائط ہیں۔ اب لائتس کی آنکھوں میں بھی دلچسپی کی چمک پیدا ہوئی۔ اس نے آبرو اچکائے اور فوراً پوچھا، شرائط؟ جی، کیا شرائط ہیں آپ کی؟
मेरी पहली शर्त तो यह है कि तुम मुझे अपनी जिंदगी की तमाम कहानी हर्फ ब हर्फ सच सच सुना दो, और दूसरी शर्त यह कि रिहाई पाने के बाद तुम मेरे लिए मेरे गुमशुदा भाई को तलाश करो जो यकीनन बातनियों की कैद में है। बात करते हुए नादरा के चेहरे पर कर्ब के आसार लाइतस को साफ दिखाई दे रहे थे। वो उस याकूत सी बनी दिलकश लड़की के चेहरे पर रंज देखकर दिल ही दिल में मलूल हुआ। लड़की की शराइत भी खुद गर्जी पर मबनी ना थी। लाइतस के दिल में उस परिवश दोशीज़ा के लिए हमदर्दी और खुलूस के जज्बात पैदा होने लगे, लेकिन उसने कोई जवाब देने से पहले एक सवाल किया, क्या आपके भाई को तलाश करने के बाद मैं आज़ाद हूंगा या आपका जर खरीद गुलाम ही रहूंगा? लाइतस के जुमले का आखिरी हिस्सा नादरा के लिए तकलीफ दे था। उसने दुख भरे लहजे में फौरन कहा, तुम पहले दिन से ही आज़ाद होगे। मैंने तो अपने भाई की तलाश का काम तुम्हारे जिम्मे लगाने का इसलिए सोचा कि तुम बातनियों के नज़दीक रह कर आए हो। मेरा इकलौता भाई ठीक 1 माह पहले अचानक लापता हो गया है। मैंने उसे ढूंढने के लिए लाखों दरहम और हजारों अशरफियां खर्च कर दी, लेकिन कोई उसे ना ढूंढ सका। अबू सलीम बगदादी की बातें सुनकर मुझे यकीन आ गया कि मेरा चहीता छोटा भाई बातनियों के कब्जे में है। तुम चाहो तो उसे मेरे लिए ढूंढ कर ला सकते हो। ये एक मजबूर बहन की फरियाद है जो अपने गुमशुदा भाई को हर कीमत पर ढूंढना चाहती है। तुम इसे रिहाई की शर्त ना समझो तो तुम्हारे लिए फैसला करना ज्यादा आसान होगा। अब तो लाइतस का दिल मुकम्मल तौर पर पसीज चुका था। उसे दुख हो रहा था कि उसने इतनी प्यारी लड़की के साथ यूं बेरुखी से बात क्यों की। अब लाइतस ने फैसला कर लिया था कि वो इस अमीर कबीर हसीना या आलम के भाई को जरूर तलाश करेगा। उसने नादरा से कहा, मोहतरम खातून, मैं आपकी दोनों शराइत मानने के लिए तैयार हूँ। आप जब चाहें मुझे रिहाई दिलवाएं। मैं आज़ाद होते ही सबसे पहला काम आपके भाई को ढूंढ लाने का करूंगा, और जब तक मैं उसे लाकर आपकी खिदमत में पेश नहीं करूंगा खुद को आज़ाद नहीं समझूंगा। नादरा का चेहरा गुलाब की तरह खिल उठा। उसे पहली मर्तबा यूं लगा जैसे उसका भाई नईम अब जरूर उसे मिल जाएगा। वो खुशी से फूले ना समा रही थी। उसके लिए मुमकिन ना था कि वो आगे बढ़कर लाइतस के हाथों का बोसा लेती। उसका शान इस्तगना और गरूरे हुस्नो दौलत माने था, लेकिन उसकी खुशी और बेकरार सी मुसरत लाइतस को बहुत भली लग रही थी। लाइतस के चेहरे पर भी मुस्कुराहट का फूल खिल उठा। आज न जाने कितने दिन बाद वो मुस्कुराया था। नादरा ने उस मर्द आहन और खूबरू नौजवान के चेहरे पर फैलने वाली पुरकशिश मुस्कुराहट को दिलचस्पी के साथ देखा। मान नादरा के जहन में एक बात आई और उसने कहा, क्या ये सच है कि तुम इस्लामी उलूम के बारे में कुछ सवालात रखते हो? हाँ, बामियान के शेख बसीरुल मुल्क निज़ामी के साथ मेरी कुछ बातचीत हुई थी। वहां से मुझे इस्लाम के नजरिया तौहीद को जानने की ख्वाहिश पैदा हुई, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि इस मजहब में बातनियों जैसे जराइम पेशा लोग भी मौजूद हैं। मैं बामियान से रह के लिए रवाना हुआ तो एक नौजवान मेरा जमील बन गया। उसने मुझे बगदाद के मदरसा निज़ामिया में जाने की बजाय किला दसगोह की जानिब चलने पर आमादा किया। अब तो मुझे बहुत सी बातें याद आ रही हैं। मेरा दिल कहता है कि मैं आपके भाई को तलाश करने में कामयाब हो जाऊंगा। नादरा की आंखों में चमक बेपनाह बढ़ गई, यहाँ तक कि उसके खुशी के आंसू नन्ही नन्ही बूंदों की सूरत में उसकी पलकों से अटखेलियां करने लगे। नादरा ने अपने गुलनार चेहरे को लाइतस के सामने लाते हुए कहा, अस्फहान में बहुत बड़े बड़े मुस्लिम उलमा हैं, लेकिन अबू सलीम बगदादी सबसे बढ़कर हैं। ये बगदाद के जामिया निज़ामिया में भी उस्ताद रहे हैं। इन्होंने अपनी तालीम भी वहीं मुकम्मल की। अबू सलीम बगदादी के उस्ताद अबू हामिद इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह हैं। तुम एक बार रिहा हो जाओ, मैं तुम्हें दरवेश सिफत अबू सलीम से मिलवाऊंगी। नादरा ने अपनी बात मुकम्मल की और वापस जाने का कस्द किया। उसने लाइतस को तसल्ली दी कि बहुत जल्द दारुल कज़ा से उसकी रिहाई का परवाना हासिल कर लिया जाएगा। अब लाइतस मुतमईन था। नादरा चली गई, लेकिन लाइतस मुसलसल उसी के बारे में सोचता रहा। वो उस लड़की के पुरकशिश हुस्न से ज्यादा उसकी दिलकश शख्सियत के बारे में सोच रहा था। वो देर तक टहलता रहा और न जाने कौन कौन सी बातें सोचता रहा।